ایھا الناس، یعنی انہیں اندر کافر بھی شامل ہیں، مشرک بھی شامل ہیں، انہیں اندر منافقین بھی شامل ہیں، اور انہیں اندر مومن بھی شامل ہیں، مسلمان گناہگار بھی شامل ہیں۔ اللہ پاک نے سارے کو خطاب فرمایا عبدو، عبادت کرو اپنے رب دی۔ پیچھو کیونکہ تذکرہ ترائے گروہوں دا ہے، مومنین، کافر اور منافقین۔ اللہ پاک نے تریے کو ارشاد فرمایا کہ تساں اللہ پاک دی عبادت کرو۔ اور جڑے کافر ہیں وہ کیویں اللہ پاک دی عبادت کریں؟ وہ اپنے کفر کو چھوڑ کنے، پتھرے دے بتیں کو چھوڑ کنے، انہیں چیزیں کو چھوڑ کنے اللہ دی عبادت اس لگے۔ اور منافق اپنے نفاق کو چھوڑ کنے، منافقت کو چھوڑ کنے صحیح معنی میں اللہ دی عبادت کریں۔ اور مسلمان جڑے گناہگار ہیں وہ گناہ کو چھوڑ کنے اللہ پاک دی عبادت شروع کریں۔ اور جڑے مومن ہیں، جڑے پہلے عبادت وچ لگے ہوئے ہیں، انہیں کوئی حکم کا کیا مطلب ہے؟ انہیں نا مطلب ہے کہ اے مومن کہ جڑے تساں عبادت وچ پہلے کو مشغول ہوئے، مزید اگتے ودھو، مزید ترقی کرو عبادت وچ، اور مزید درجات تے بلندی اللہ کو منگو، اتلے درجات تے پہنچن دی کوشش کرو۔ ذالک فلیتنافس المتنافسون، ودھن دی چیز اے ہے عبادت ہے، انہیں ایک پہ کو لگو ودھو۔ تو سارے کو خطاب ہے عبادت کرو رب دی، ربکم الذی، جڑے رب نے تو پیدا کیتے۔ کیوں سوال تھی نا کہ رب دی عبادت کیوں کروں، اللہ دی عبادت کیوں کروں؟ اللہ پاک نے کو وجہ ایسا یہ ہے کہ اس واسطے انہیں عبادت کرو کیونکہ اس نے تو کو پیدا کیتے اور تمہارا رب ہے۔ اتھا بھی صفت نہیں ہے، رب والی صفت ہے یہ رب کو آدم جرا شروع لاکھ لوگ ہم کنے کامل مکمل ہومن تک آہستہ 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 قدم پا قدم تربیت کرے، وہ کو سنبھالے، وہ کو اور کامل پہنچا رہے، کامل بڑھا رہے انسان کو رب آدم میرے بھائی دوستوں۔ اس واسطے علماء حضرات نے اپنے زندگی عبادت وقف کر دیتے، ساری زندگی عبادت لا دیتی ہے، کوئی بھی دھندا نہیں کیتا۔ کئی ایسے واقعات مل جائیں صحابہ دے، تبع تابعین دے، تابعین دے، ائمہ کرام دے کہ انہوں نے اپنی زندگی عبادت واسطے وقف کر دیتی، عبادت انہیں کو شوق تھا۔ ابو اسحاق سبیعی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے، اور 100 سال دی عمر اچ فوت تھے۔ آخری عمر اچ وہ آدھے ہن کہ یار میری عبادت بہت گھٹ گئی ہے، جوانی ویلے میں بڑی عبادت کرے نہ ہمیں، ہن میری عبادت گھٹ گئی ہے۔ کتنا گھٹی ہے؟ ہن جی گھٹی ہے تو انہاں حال سنائے، اور روزانہ وفات دے قریب تک 2 نفلی پڑھتے ہیں، پہلی رکعت سورۃ بقرہ اور دوسری رکعت سورہ آل عمران پڑھتے ہیں، اور آدھے ہماری عبادت گھٹ گئی ہے۔ سورۃ بقرہ کتنا ہے؟ 3 سپارے جو ہیں ختم دیں گے، آل عمران بہت بڑی صورت ہیں، وجہ قرآن جان، تو وہ دن یار میری عبادت گھٹ گئی ہے، میں بوڑھا تھی گیا، ضعیف تھی گیا۔ تو انہیں کوئی عبادت کا شوق ہے میرے بھائی دوستوں، عبادت۔ اور مولا عبد الواحد لاہوری رحمہ اللہ مجدد الافسانی رحمہ اللہ دے خلیفہ ہیں، انہیں پوچھا یار جنت نماز ہو سی؟ علماء کی نماز تو کہنا ہو سی کیونکہ وہ جزا دی چاہے، عبادت ہی تھا ہی کرنی ہے، اب وہ جزا مل سی، بدلہ مل سی، اتھا ہی میں یہ کہنا ہو سی، نماز کہنا ہو سی۔ اکسی یار جنت نماز نہ ہوئی تو گزارا کیویں تھی ذرا اصل کیویں گزرے سو؟ یعنی نماز دے بغیر انہیں کو زندگی نہ لگ دی ہے میرے بھائی دوستو۔ سارے کو فرض ہیں، 5 فرض پورے نہیں تھیں، 5 وقت دی فرض ہیں، تو انہیں کوئی عبادت کا شوق آ گئے، تو واسطے کہ اللہ پاک نے شاہ فرمائے عبادت کرو رب دی، عبادت کا شوق ہے میرے بھائی دوستو۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمائے 20 سال دے عرصے وچ 20 سال میں کو تھی کہ زندگی وچ کدھیں
یوہار کہنی ہے کہ اذان آئی ہوئے تو میں مسجد موجود نہ ہوا، یعنی 20 سال تھی کہ میں ہمیشہ اذان کو پہلے مسجد گیا بیٹھا ہوں۔ یہ عبادت کا شوق میرے بھائی دوستو، ایسا سب کے دے شوق ہے، ایسا اپنی طرح گربان ہے جھانکوں سب کیڑی چیز دے ایسا پیچھو لگے بدے ہیں، کیڑی چیز کو حاصل کرنے دی کوشش کرنے پہ ہیں۔ عبادت نال رب مل دے میرے بھائی دوستو، جب رب مل گیا کو ہر چیز مل گئی، جب رب نہیں ملا کچھ نہیں ملیا۔ تو ایسا اپنا عبادت اس محنت کروں جتنا تھی سکے، عبادت گزار بنوں، اور عبادت نہ ہے میرے بھائی دوستو اپنی پوری قوت کو اللہ پاک دی فرما برداری چلا لیوانی کو ادن عبادت، اور اللہ دے خوف اور ڈر دی وجہ کلو نافرمانی کلو رک بنجان انہاں عبادت ہے۔ عبادت کو لمبی چوڑی نہیں گال کہ آپ نے پوری طاقت ایت واسطے کئی حضرات نے زندگی میں اپنا عبادت لا رہی تھے۔ محمد بن سماک رحمہ اللہ ایک محدث نو فرمینے کوفہ دے اندر میرا ایک ہمسایہ، وہ ہمسائے نے میں کو ان کے گال کی تھی کہ یار میرا ایک بیٹا ہے نوجوان ہے بڈھا نہیں نوجوان ہے، وہ بہت زیادہ ایک تو روزانہ روزہ رکھ دے روزانہ اور ساری رات نفل پڑھ دے، ان دی وجہ کو لوشو کا گرہ پتلا تھی کہ بالکل یا چمڑا ہے یا ہے باقی کشا کہنے جیسے ہے۔ مہربانی کر تو کچھ سمجھا کوئی مسئلہ نہ بھی خیر اتنا عبادت نہیں کریں گی جتنا تو کرے نہیں، تو انہیں فرمانے ٹھیک ہے میں آکسا انشاءاللہ مل سی، وہ فرمانے کہ میں ایک بار بیٹھا ہوں تو وال گزرے اٹھا نوجوان میں کو سجے میں ساتھ کے لوگ بلائے نال حال وال کیتے حالی میں حال وال کو کہنا وجامن ہوا کہ چاچا میں تو عبادت کو نہ رکھوں، میں کو اے نہ کہ میری محنت تھوڑی کر نہ یہ مہربانی کریں، وہاں کہ بھائی اتنا محنت کرنے کیا لوڑ ہے، وہاں کی وجہ ہے کہ اسا 3-4 دوست ہاسے اسا یار ہاسے کٹھے باندھے ہاسے اڑدے ہاسے، تو اسا ایک بنال وعدہ کیتا آیات معاہدہ کیتا بھی مقابلہ کیتا بھی کیرا عبادت زیادہ کریں، عبادت کون ابو بات ویندے اللہ دی عبادت کون زیادہ آگتے ودے اللہ کو حاصل کرنے، تو اسا آپ تک مقابلہ کیتا تو میرے جنے بے ساتھی ہن او این حالت زندگی گزار گئے کہ دن دا روزہ رات دا نفل عبادت ہر ٹائم 24 گھنٹے دی انہیں دی عبادت ہے، او میرے کولو وہ تھوڑ زندگی گزار گئے وہ دنیا تو رخصت تھی کہ میں کلا بچاؤ دا میں آدھا میں انہیں کولو پیچھو نہ رہا میں انہیں کولو پیچھو نہ رہا میری عبادت ہے، میں بھی اتنا عبادت کر سکا کہ آپ کو وائن کے میں انہیں مقابلہ کر سکا۔ ایسے لوگ ہیں میرے بھائی دوستو، نماز دا شوق نماز دا شوق ہے، عبادت دا شوق ہے، وہ نعت خواندہ نے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہیں، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ آج زمین شدی ترس گئے بھی عبادت کرنے والے لوگ کدے گئے، آسمان دیکھ دیکھنے کو لبدا نہیں کوئی عبادت گزار جنہ رات اللہ دے ہاں گزارے، آج سارے راتی میرے بھائی دوستوں موبائل دے دے میں گزر دیں، آج راتی میرے بھائی دوستوں سارے گپ شپ پہ گزر دیں، آج سارے دیکھ کی دا کم کارے گزر دیں، عبادت واسطے سا کو ٹائم کہنی، اللہ کو پاؤن واسطے سا کو ٹائم کہنی، اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے سا کو ٹائم کہنی، اور آپ اپنے آپ کو سب مسلمان بھی سکتے ہیں میرے بھائی دوستوں۔ تو عبادت دا حکم اللہ پاک نے دیتے، ایت واسطے علماء نے اپنا زندگیاں عبادت لا لیتے، کوئی کم زندگی چ نہیں کیتا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کیونکہ وہ تو پیدا کیتے ہیں واسطے انہیں عبادت کرو، والذین من قبلکم، تو آپ کو بھی پیدا کیتے سی توارے کو جرے پہلے پیو ڈالے ہاں حکومتہ گزر چکے انہیں کو بھی اللہ پاک نے پیدا کیتے، کہیں بھی یہ چیز نے پیدا کوئی ذات نے نہیں پیدا کیتا، لعلکم تتقون، اگر تو سا عبادت کرے سو تو متقی بنوے سو، عبادت کرے سو تو پرہیزگار بنوے سو، متقی بنوے سو، ڈرن والے بن سو۔ اصل عبادت نال ہی میرے بھائی دوستو تقوی ہو سی، عبادت دے بغیر تقوی نہیں آ سکتا، عبادت دے بغیر تقوی نہیں آ سکتا، تقوی عمر ہے اسی جلے اساں اللہ دی عبادت منہمک تھی سن،
اچھا دوسری وجہ اللہ پاک نے بیان کی ہے کہ انہیں عبادت کرو رب دی کیوں الذی جعل لکم الارض فراشا کیونکہ انہوں نے تمہاری زمین تمہارے واسطے فرش بڑھا دیتی ہے نہ زیادہ نرم ہے کہ تسا کبھی ہوئے اور نہ زیادہ سخت ہے کہ کشے تھی میں نہ نہیں نرم فرش بڑھا ہے تمہارے واسطے والسماء بنا اور آسمان کو تمہارے واسطے چھت بڑھا دیتے وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اور اللہ پاک تمہارے آسمان کو پانی اترے دے پانی زمین وچ لگ دے زمین کو کھیتاں نکل دے ثمرات نکل دے پھل تمہارے واسطے رزق نکل دے میرے بھائی دوستو میں اپنی عبادت کرو جڑا سارا کچھ تو اپنے نہ پر اساں صرف رکاوٹاں ہٹینے ہیں انسان سمجھتے کہ یار اساں محنت اساں آپ کرنے ہیں حل چلنے ہیں بیج چھٹنے ہیں پانی لینے ہیں یہ تو سارا کچھ اساں آپ کرنے ہیں نہیں میرے بھائی دوستو اساں صرف رکاوٹاں ہٹینے ہیں زمین کو کولا کرنے ہیں کیونکہ سخت زمین تے فصل نہیں تھی نہیں کولا کیتا کو پانی نہیں تھا کھاد نہیں تھی او کومپل جڑی نکلدی ہے زمین وچوں اون دے وچ سارا تورا کوئی دخل کائے نہیں وہ اللہ دی مرضی نال نکلدی ہے اللہ چاہے نکلدی اللہ چاہے نہیں نکلدی ہاں ہکو بھی گاؤں میں باز کہیں جاتے تھئی بناندی رڑ چنگی باز نہیں بھی تھئی بناندی تو او اللہ پاک دے ہتھے میں تے سارے ہتھے بس اس کہے نہیں اساں صرف رکاوٹاں دور کرنے ہیں تو فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون لہذا اللہ دے شریک نہ بڑھاؤ اللہ دے شریک نہ بڑھاؤ اور تو جان دے رہے کہ اسمان زمین ہوں بڑھائے روزی تو کو بڑے نان تم تعلمون تو پتہ ہے ہر چیز دا ول بھی اللہ دی عبادت کرو منہ موڑی بدے رہے ول بھی میرے درد نہیں ویندے میرے بھائی دوستو ضروری ہے اپنی زندگی کو عبادت اس کھپوں اسا جتنا تھی سکے زیادہ اسا 5 وقت دی نماز پڑھ کے خوش تھی کرتے ہیں کہ بس اسا بوڑا تیر مار کے دے نہیں میرے بھائی دوستو جتنا تھی سکے اگتے ودوں تہجد دی کوشش کروں اوابین اشراق ان نال میرے بھائی دوستو دنیا دے نعمت اللہ پاک قدمے ساتھ سی آخرت بھی بڑھا دے سی اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین